من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سوشل میڈیا کے صارفین کی جانب سے سوال ہے کہ غسل میت جو دیتے ہیں یعنی مردے کو جو غسل دیتے ہیں اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے، کیا اس کی بھی کوئی شرائط اور فرائض ہوتے ہیں؟ تو دیکھیں، یاد رہے کہ جو غسل میت ہوتا ہے اس میں صرف ایک فرض ہوتا ہے، اور وہ ایک فرض یہ ہوتا ہے کہ پورے جسم کو جو ہے وہ گیلا کر دیا جائے، یہ فرض ہے۔ یعنی اس کا طریقہ سنت مبارکہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی غسل میت کسی کو دینا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی اس کے جسم پر کپڑے ہیں سب سے پہلے تو وہ اتار دیں، اگر بآسانی اتر سکتے ہیں تو درست ہے، نہیں تو اس کو کاٹ دیا جائے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو پردہ کرایا جائے، اس کے آگے کی طرف تہبند کی طرح چادر باندھ دی جائے اور جو غسل کا تختہ ہوتا ہے اس پر لٹا دیا جائے۔ لٹانے کے بعد جو ہے، چونکہ غسل میں ہم جو زندہ ہوتے ہیں اس میں 3 فرض ہوتے ہیں، کلی کرنا ہوتا ہے، ناک پہ پانی چڑھانا ہوتا ہے، جبکہ پورے ظاہری بدن پر جو ہے وہ پانی بہانا ہوتا ہے۔ چونکہ مردے کے ہم منہ میں پانی بھی نہیں ڈال سکتے کہ وہ واپس نہیں نکالے گا، ناک میں بھی پانی نہیں ڈالا جا سکتا، تو اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو ہم اس کو استنجا کراتے ہیں، یعنی اگر وہ استنجا وغیرہ اس کی نجاست آگے یا پیچھے کوئی لگی ہوئی ہے تو وہ روئی وغیرہ سے صاف کریں اور اس کو دھلا دیں۔ پھر نماز کا جیسا وضو کرائیں، جس طرح ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں کہ چہرہ وغیرہ دھلا دیں، ہاتھوں سمیت کونیوں کو دھلا دیں اور مسح کرا دیں اور پاؤں دھلا دیں۔ اب جو ہے وہ غسل کا فرض اس طرح ہم ادا کریں گے کہ روئی کو گیلا کیا جائے اور اس طرح 3 مرتبہ کیا جائے، پھر نئی روئی لی جائے، پھر اسی طرح 3 مرتبہ جو ہے وہ گیلا کیا جائے۔ اگر روئی کسی کے پاس نہیں ہو تو سفید کپڑے سے بھی اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ یہ مستحب عمل ہے۔ اور اسی طرح ناک میں 3 مرتبہ صاف کیا جائے، پھر اس والے سوراخ میں بھی 3 مرتبہ، پھر پورے جسم پر جو ہے وہ پانی بہا دیا جائے، پورا جسم جو ہے وہ گیلا ہو جائے۔ صابن جو استعمال کیا جاتا ہے کوئی سا بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس میں ضروری نہیں کہ میت کے نام کا ہی کوئی صابن آتا ہے وہی استعمال کیا جائے گا۔ اور پھر جب صابن وغیرہ سے اس کو صحیح طریقے سے دھلا دیں گے تو پھر جو ہے وہ یوں پورا پانی بہا دیا گیا تو یہ غسل میت اس کا ہو گیا ہے۔ اب رہی بات، اکثر لوگ یہ سوالات پوچھتے ہیں کہ جو میت کے باقی کپڑے بچے ہوئے ہوتے ہیں اس کا ہم کیا کریں، کیا اس کو رکھیں یا نہ رکھیں؟ اس کو آپ بالکل پہن سکتے ہیں اور آپ دوسروں کو، کسی بھی غریب اور مستحق کو صدقہ بھی کر سکتے ہیں۔